25 आयत नंबर 74 में एक दुआ अल्लाह ने सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हम में और हमारी बीवियों में, और अगर बीवी दुआ पड़ेगी, औरत दुआ पड़ेगी, तो हम में और हमारे शौहरों में मोहब्बत डाल दीजिए और हमारी औलाद को हमारे आंखों की ठंडक बनाइए। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के बारे में कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आंखों की ठंडक बनने का मतलब यह है कि जब औलाद को कोई माँ बाप देखते हैं कि वो अल्लाह और रसूल की इताअत में कोई काम कर रहे हैं, तो उससे जो उनकी आंखों को ठंडक पड़ती है, उससे मुराद ये है ना कि बच्ची गाना गा रही, इंडियन आइडल शो में चले गई, इतना खुश हूं मेरी बच्ची नाम कमा रही, तो उन्हें जहन्नम के रास्ते पे जा रही, तुम भी उसके साथ जहन्नम में जाने वाले, बल्कि तुमको ज्यादा सजा दी जाएगी क्योंकि तुमने एक मुसलमान नबी के उम्मती को जो औलाद की शक्ल में दी गई थी, उसे जहन्नम के रास्ते पे डाल दिया। औलाद की तरबियत में फर्ज क्या है माँ बाप के लिए? बुनियादी तौर पर औलाद को इस्लाम की तालीम यानी तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाए। इसके बगैर अगर कोई माँ बाप कोई और तालीम दे रहे हैं तवज्जो देकर, क़यामत में उन माँ बाप की पकड़ है। अब हम जो अपने औलादों को तरबियत दे रहे हैं घरों में, जहां पे 24 घंटों में से बच्चे 8 से 12 घंटे उस तालीम को हासिल करते जिसमें ना तौहीद है, ना नबी की सीरत का कोई तस्करा है, ना आखिरत का जिक्र है, ना इस्लामी अहकामात का जिक्र है, ना उसके मुसलमान होने के मकसद के ऊपर उसे उभारा जाता है, बल्कि इन पूरे 5 चीजों के खिलाफ हर चीज मौजूद है। जहां आपके बच्चे स्कूल को जाकर सीखते हैं कि हम बंदर से इंसान बने, एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन, जहां आपके बच्चों को बताया जाता है कि आज मजहब को कोने में रख दो, जिंदगी गुजारने के उसूल और हैं, जहां आपके बच्चों को बताया जाता है तरक्की याफ्ता वो है जिसके पास बहुत सारा पैसा आ गया दुनिया के अंदर, जहां आपकी औलाद को बताया जाता है कि मजहब की बात आम मुआशरे में आकर मत करो, और आप खुशी से उन औलाद को वहां पे तरबियत के लिए भेजते हैं, तो ऐसे माँ बाप होशियार हो जाएं, क्योंकि क़यामत के दिन आप सबको पूछा जाने वाला है कि जो नेमतें मैंने दी थी, उन नेमतों में एक नेमत तेरी औलाद थी, और तेरी औलाद तेरी जागीर नहीं है, मेरे नबी का एक उम्मती तेरी औलाद की शक्ल में तुझे दिया था, मेरे नबी के उम्मती को क्या करा, क्या तरबियत दिया नबी के उम्मती को? यानी तू वो काम कर दिया जो काफिर करना चाहिए था। मुसलमान माँ बाप होके वो काम करे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज की मुसलमान माएं नाच और गाना दिखाती हैं अपनी औलाद को, यानी कि जहन्नम की हर चीज औलाद को सिखाई जा रही। वो कौन सिखा रहे? वो जिसके बारे में नबी ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है, जो जन्नत का दरवाजा है। वो जन्नत के दरवाजे ऐसे हो गए हैं कि खुद को जन्नत के लिए, अपनी औलाद के लिए बंद कर दिए, और औलाद को जहन्नम के रास्ते के दरवाजों के ऊपर चला रहे हैं पूरे। तालीम औलाद की माँ बाप पर फर्ज की गई है कि वो औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम दे। एक साहबी आए और उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा मेरे साथ बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है। तो अल्लाह के उमर रजी अल्लाह ताला खलीफा ने फौरी उस साहबी को बुलाया जो इस तरह अपने बाप के साथ अमल कर रहे थे, और कहा कि तेरा बाप मेरे पास ये शिकायत लाया है, क्या ये तमाम बातें सही है? तो वो साहबी कहते हैं हाँ अमीरुल मोमिनीन, बेशक सही है। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा क्या तू जानता है तेरे इकरार की वजह से मैं तुझे सजा दे सकता हूं? उन्होंने कहा बेशक मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरी भी बात सुन लें। कहा कि तेरी क्या बात है, बता। वो कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मुझे कभी इस्लाम की तालीम नहीं दी, मेरे बाप ने मेरा ऐसा नाम रखा जिसकी वजह से लोग मेरे नाम का मजाक उड़ाते थे, मेरे बाप ने कभी मुझे इस्लाम की तरबियत नहीं दी, तो मैं क्या करता? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि इसके बावजूद तेरे अपने वालिदैन की इताअत कर और तू जा सकता है। उन्हें बढ़ा दिया और बाप को कहा कि अगली बार अगर शिकायत लाएगा बगैर उसके तरबियत किए तुझे सजा दूंगा, उसे नहीं दूंगा। क्योंकि औलाद तो मासूम है, जिसको खुद की फाली बदलने नहीं आता, जिसको अपने हाथ से खुद का निवाला लेके खाने नहीं आता, जो तुम्हारी गोद का मोहताज बनाया गया है, अगर तुम उसकी तरबियत अल्लाह रसूल को छोड़कर करोगे तो ऐसी औलाद जब बड़ी होगी तो वो तुम्हारी फरमाबरदारी कैसे करेगी? और अचानक जब औलाद बड़ी हो गई, अब तुमको फिक्र हो गई, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो औलाद बड़े होते हुए 100 बार देखते आई कि सुबह से शाम तक माँ बाप अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, और अब अल्लाह का नाम लेके औलाद को डराए तो औलाद क्या डरती तुमसे? औलाद की तरबियत शरीयत में फर्ज है, और यह बहुत बड़ी पूछ वाला मामला है क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में फरमाया, तुम में से हर शख्स, 5200 हदीस नंबर, तुम में का हर शख्स, मर्द आदमी के बारे में है,
عورت کے بارے میں تم میں کا ہر شخص دوسرے کے اوپر نگران کار بنا دیا گیا ہے, اور تمہارا حاکم اپنی قوم کے اوپر نگران کار بنایا گیا ہے, اور ہر نگران کار کو اللہ اس کی استطاعت کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو نگران کاری تجھے بنا کر میں بھیجا تھا, نگران کار بنا کر, تو اس کے ساتھ کیا کیا. تم شیپرڈ کی طرح ہو, چرواہے کی طرح ہو, جو بکریوں کے ایک جھنڈ کو لے کر صحیح راستے پر چرانے لے جاتا ہے. اگر تم نے اپنے نیچے والوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس تباہی کا تم انتظار کرنا, چاہے باپ کی شکل میں ہو, بھائی کی شکل میں ہو, بہن کی شکل میں ہو, یا ماں کی شکل میں ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو پورے خاندان کے ساتھ جہنم میں جل رہے ہوں گے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں جب اللہ نے کہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں مزاج میں, اور وہ اللہ کے حکم سے تمہیں عذاب دینے میں رتی برابر دیری نہیں کریں گے. بچاؤ بولے کہ مسلمان اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہے گا, اس کے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا. جب پوچھا جائے گا کہ وہاں کیوں ہے تو, وہ کہے گا نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ ان کو نماز کے حکم دیتا تھا, نہ میں خود نماز پڑھتا تھا نہ میرے بیوی بچوں کو میں نماز کا حکم دیتا تھا. اور بچے چونکہ بالغ ہو گئے اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ماں باپ بچے پورے کے پورے جہنم میں جل رہے ہوں گے. تو شریعت میں اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی تربیت کیا ہوگی؟ اقرا. مسلمانوں کو یہ تو یاد رہ گیا کہ اسلام میں تعلیم فرض کر دی گئی مسلمان مرد اور عورت پر. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. سب کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا, کون سا علم؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. وہ علم کا حاصل کرنا جس میں تمہارے رب کا ذکر ہو, جس نے تم کو پیدا کیا. اس رب کو چھوڑ کر باقی کا اگر تم علم لے لیے تو سمجھو تم جہنم کے راستے کو اپنے لیے خرید رہے ہو. تعلیم اور تربیت کا معاملہ. اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق, والدین کے حقوق اسلام نے واضح کر دیا کہ دنیاوی جو خدمت ہے, جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے, اس میں ماں باپ کے سامنے جب تم کھڑے ہو, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23, جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے دونوں شانوں کو تھوڑا نیچے کر دو. آج تمہاری ہائٹ نکل گئی, پرسنالٹی نکل گئی, تم جم کو جا کر ایکسرسائز کر لیے, اب ماں باپ بلائے, کمزور ہو گئے ماں باپ, ادھر آ میاں دیکھ کے بلا بابا, دوستوں کے سامنے ارے تو رکھو بولو میرے کو نہیں. جب تمہارے والدین تمہیں بلائیں اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے نیچے کر دو اور انہیں اف تک نہ کہو. یہ معاملہ کہاں تک ہے؟ یہ معاملہ دنیاوی خدمت میں ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 8, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کے خلاف جہاد کرو, بولے اللہ تعالیٰ. ہم نہیں مانیں گے, چاہے آپ ہماری چمڑی اتھیڑ دیں, آپ چمڑی نکال کے جوتی پہن لو, لیکن وہ بات تو آپ کی نہیں ماننے والے ہم لوگ جو اللہ اور رسول کے خلاف آپ اگر ہم کو حکم دیں گے. ماں باپ بولے کہ جہیز لو, چاہے کچھ ہو جائے جہیز نہیں لیں گے. ماں باپ بولے کہ بھائی مانجے سانجے ہم مانتے بھائی اسلام میں نہیں ہے, اب تم یہ دم نکو کرو, تم سکے تو سیکھنا ضروری نہیں ہے, تھوڑا خالی بیٹھ کے چلے جاؤ. ماں باپ بولے بھائی ان کا دل نہیں توڑنا تھا. یہ سب چیزوں میں ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی, کوئی اطاعت نہیں ہوگی ماں باپ کی. صرف وہی اطاعت ہوگی ماں باپ کی جہاں ان کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے نہیں ٹکراتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی جوتی پر سے کروڑ ہمارے ماں باپ قربان ہیں, ہم قربان ہیں. نبی کی کوئی برابری نہیں ہو سکتی حکم آنے کے بعد, اللہ کی کوئی برابری نہیں ہو سکتی. کائنات کا ہر مسلمان کروڑ مرتبہ نبی کی جوتی کی ہر دھول کے ایک ٹکڑے کے اوپر 1000 بار قربان ہے, کم ہے تب بھی. تو نبی کو اور رسول کو نافرمانی کر کے ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ بات طے ہے شریعت کے اندر. والدین کے حقوق میں وہ تمام معاملوں میں ان کی جو اطاعت ہوگی جہاں پر ان کے حقوق ہے. جب مرد آدمی شادی کر لے گا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ بہت سارے طلاق اور خلا کے معاملے پیش آتے ہیں اس میں. مرد آدمی مسلمان جب شادی کر لے گا, ضروریات زندگی جو ہیں وہ ضروریات زندگی چونکہ اس کے تحت بیوی دی گئی ہے, بیوی کے اور اولاد کے حقوق پورے کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا اس پیسے سے وہ اپنے ماں باپ پر خرچہ کر سکتا ہے, نہ کہ ماں باپ پہ پیسہ خرچہ کر دے اور بیوی اور بچوں کو بھوکا چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا اسلام میں, شریعت اس کی اجازت نہیں دی. شادی کرنے کے بعد سب سے پہلے فریضہ انجام کس کا دے گا؟ وہ اپنی کمائی سے اپنے بیوی اور بچوں کے ضروریات کو پورا کرنے کا, اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے اوپر بھی وہ خرچہ کرے گا. کیوں؟ اسلام کے تصور میں باپ جو ہوتا ہے ہمارے پاس, ہمارے انڈیا کے کسٹم میں, میڈ ان انڈیا کسٹم میں, بابا ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑ جاتا, بابا بوڑھا ہو گیا تو گھر میں پڑ جاتا. اسلامی اگر نظام رہے گا
تو اسلامی نظام میں اس کے لیے پینشن ہوگا. اس کے جو خدمات ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ خدمتیں, دوا لا کر دینا ہے, دوا خانہ لے جانا ہے, اس سے اسلام نے کبھی بھی نہیں رکایا. لیکن اس میں جو مال خرچ کرنے کا جب مسئلہ آئے گا, اگر میں اتنا کماتا ہوں کہ اس سے میں اپنی بیوی بچوں کے ضروریات پورے نہیں کر سکتا, جبکہ میرے باپ کو پینشن بھی آتا ہے یا اس کے پاس دوسرے بھی ضروریات کرنے کے پورے اپنے طریقے ہیں, اب میں اس پیسے سے ادھر نہیں دے سکتا. ہاں اگر ایسا ہے کہ بابا کے پاس بھی, اماں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے, میری بیوی بچوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے, تو میں انصاف یہ کروں گا کہ اس طریقے سے اس کو بانٹنے کی کوشش کروں گا کہ اگر پورے نہ صحیح, تھوڑے ہی صحیح, لیکن دونوں کے بھی ضروریات پورے ہوں. کوشش یہ کروں گا کہ جلد سے جلد ان کے معاملے کو حل کروں. یہ معاشرے میں ہمارے معاملہ کیوں آتا؟ کیونکہ ہمارے جو حاکم ہیں یہ چور اور ڈکیت ہیں, یہ ڈاکو اور چور ہیں, مسلمانوں کا پیسہ کھا کر ان کی اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اگر یہ وہ کام نہ کریں تو جو غریب مسلمان ہے اس کو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا کہ میرے باوا اماں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ مسلمان کی اوقاف کی جائیدادوں سے, مسلمان کو جو مائنورٹی اسکیم سے پیسہ آتا ہے وہ اتنا پیسہ آتا ہے ماشاءاللہ سے کہ اس کو کہیں اور جا کے جو ہے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جو اسکیمز ہوتے ہیں, بینک اسکیم ہوتے ہیں انڈیا میں, ان بینک اسکیمز کی وجہ سے جو یہ چور اور ڈاکو لے کے بھاگتے ہیں انڈیا سے آپ کا اور میرا پیسہ, آن این ایوریج روزانہ 1,40,00,000 روپے آپ کے اور میرے اس ملک سے فرار کرتے ہیں لوگ. تو یہ چوری کا جو نظام ہے, یہ نظام کی وجہ سے پوری مصیبتیں آتی ہیں.